بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ان صاحب کی ویڈیو ہے، اس سے متعلق سوال ہے۔ اللہ جانے یہ صاحب کون ہیں۔ ان کے اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں جن میں وہ چیخ کر چلا کر یہ کہتے ہیں کہ جو اہل سنت کے بڑے علماء ہیں وہ سب حدیثوں کو چھپاتے ہیں، جو اہل بیت کے سلسلے میں حدیث آئی ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں، شیعوں کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں۔ میں اہل سنت میں سے ہوں اور میرے گھر کے یہاں غوث اعظم کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے اور میں سب سے پہلے یہ روایتیں سنا رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں اور ایک روایت سنا رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ جو شیعہ ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شیعہ ہوں گے، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فکر مت کرو وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی، ابن عساکر مجمع الزوائد، امام طبرانی خطیب بغدادی ائمہ کی لسٹ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر لیفٹ ہینڈ پر ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اے علی تیرا نام لینے والے، تیرے ساتھ چلنے والے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر کیونکہ اس حدیث شریف میں لفظ شیعہ ہے، پھر کلیئر کر دوں میں کٹر اہل سنت و جماعت کا آدمی ہوں۔ پھر کلیئر کر رہا ہوں، آپ بولیں کہ مولانا یہ شیعہ مولانا کو تو نہیں بٹا دیا، نہیں، کٹر اہل سنت و جماعت کا ہوں، کٹر اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ماننے والا، میلاد والا، جاری والا، غوث اعظم کے جھنڈے والا، میرے گھر پہ غوث اعظم کا جھنڈا لگا ہوا ہے، میں کٹر اہل سنت ہوں۔ میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس حدیث میں شیعہ کا لفظ آ گیا، ہزاروں لاکھوں مولانا لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سائڈ میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ حدیث تو لوگوں کو سنانا ہی نہیں ہے۔ تو میں اس روایت کو سنا دیتا ہوں کہ روایت کیا ہے، پھر اس کے بارے میں بتلا دیتا ہوں کہ اہل نے اس روایت کے سلسلے میں کیا کچھ کہا ہے۔ روایت اس طرح سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد الناس آیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ میرے بارے میں حسد کرتے ہیں۔ اس طرح کی شکایت میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ترضیٰ ان تکون رابع اربعۃ، کہ کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ 4 میں سے چوتھے بنے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اول من يدخل الجنۃ انا، کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ میں ہوں گا، وہ انتا، اور آپ داخل ہوں گے، والحسن والحسین، اور حسن اور حسین جنت میں داخل ہوں گے، وازواجنا، اور ہماری بیویاں، عن ایماننا، ہماری دائیں طرف ہوں گی، وعن شمائلنا، بائیں طرف ہوں گی، اور ہماری جو اولادیں ہوں گی وہ ہمارے پیچھے ہوں گی، اور ہماری جو اولادیں ہوں گی وہ ہماری بیویوں کے پیچھے ہوں گی، وشیعتنا من ورائنا، اور ہمارے پیچھے ہمارے شیعہ ہوں گے، یعنی ہماری جماعت ہوگی۔ تو شیعہ کے لفظ اس میں آیا ہے تو اس کو سنا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لوگ حسد کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نعوذ باللہ، اہل سنت جو ہے حسد کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ اپنی ویڈیو کے اندر کر رہے ہیں جو بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، ظاہر ہے۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ جو روایت سنائی جا رہی ہے مختلف کتابوں کے اندر ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر، شیعوں کے ہاں تو ہے ہی، اہل سنت کی کتابوں میں جو الزام لگا رہے ہیں کہ اہل سنت جو ہے کتاب روایتوں کو چھپاتے ہیں، اگر روایتوں کو چھپاتے تو پھر ان کی کتابوں میں کیسے موجود ہوتی ہے؟ تو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، مستدرک حاکم میں ہے، اس میں شیعوں کا لفظ تو نہیں ہے خیر، لیکن یہ جو 4 لوگوں والی بات ہے کہ 4 لوگ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، مستدرک حاکم میں ہے اور کنز العمال میں ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ہے، اور مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ لیکن اہل علم نے اس روایت کو ذکر کیا، اور ساتھ میں جو دیگر اہل علم ہیں انہوں نے اس بات کی صراحت کی کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے۔ چنانچہ ناصر الدین البانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، آدھا موضوع، اور اس میں ایک راوی ہے عمر بن موسیٰ وجیہی، ان کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں کہ یہ آدمی ان لوگوں میں سے تھا جو حدیث کو کھڑا کرتا تھا، حدیث کا متن بھی کھڑتا تھا اور اس کے سند کو بھی کھڑا کرتا تھا۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ ذائب الحدیث ہے، کانا یدع الحدیث، حدیث کو کھڑا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس میں اور بھی راوی ہیں جن کے اوپر کلام ہوا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے سندن موضوع ہے۔ اس کے علاوہ جو اور روایتیں وہ بھی سندن جو ہے صحیح نہیں، اس سلسلے میں جو وارد ہوئی ہیں۔ تو بہرحال ایک بے بنیاد روایت کو سنایا جا رہا ہے، اور بے بنیاد روایت کو سنا کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ شیعہ جنت کے اندر داخل ہوں گے سب سے پہلے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اہل سنت ہیں وہ حسد رکھتے ہیں، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کیا کرتے تھے، گویا کہ صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے سارے ہی کی ساری باتیں صحیح نہیں، ایک موضوع اور منگھڑت روایت ہے، اور جو اہل بیت ہیں ان کے بہت سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، اور ان کے فضائل کے سلسلے میں بہت سی روایتیں موجود ہیں، بہت ساری روایتیں آئی ہیں حضرت علی کے بارے میں، حضرت حسن و حسین کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں۔
تو جو صحیح روایتیں ہیں ان کو بیان کرے آدمی، موضوع اور من گھڑت روایت سنائے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، میں کہ شیعہ خوش ہو جائیں گے اس سے، ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بے بنیاد اور موضوع روایت کا سہارا لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت سے نوازے۔